اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے موسیقی روح کی نہیں جہنم کی غذا ہے۔ گانا بجانا اور اسے سننا سری برائی ہے اور شریعت اسلامیہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ یہ دلوں کی بیماری اور اس کی سختی کے اسباب میں سے ہے اور بعض علماء نے اس کی حرمت پر اجماع ذکر کیا ہے۔ اس کے حرام ہونے کی بہت سی دلیلیں ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر ہم اس مختصر سے وقت میں کریں گے۔ پہلی دلیل ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ اور لوگوں میں سے جو لفظ بات خریدتا ہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکائے اور اسے مذاق بنائے، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ تکبر کرتے ہوئے یوں رخ پھیرتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، جیسا کہ اس کے کانوں میں بہرا پن ہے، تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ امام وحدی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اکثر مفسرین کے نزدیک مذکورہ جو آیات میں لغو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ یہی بات امام المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور امام الفقہاء عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے، اور یہی مجاہد اور اکرمہ رحمہ اللہ کا بھی قول ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کہ لغو الحدیث سے مراد گانا ہی ہے۔ دوسری دلیل سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میری امت میں سے ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے۔ اس حدیث سے استدلال کی بنیاد پر یہ ہے کہ معازف ہر قسم کے گانے بجانے کے سامان کو کہتے ہیں۔ اہل لغت کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یستحلون کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب اصلاً حرام ہے لیکن وہ لوگ اسے حلال ٹھہرا لیں گے۔ تیسری دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یمسخ قوم من هذه الامة فی آخر الزمان قرادۃ وخنازیر قالوا یا رسول اللہ الیسوا یشہدون ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ بلا وَيَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيُحَجُّونَ قِيلَ فَمَا بَالُهُمْ قَالَ اتَّخَذُوا الْمَعَازِفَ وَالدُّفُوفَ وَالْقِينَاتِ فَبَاتُوا عَلَى شُرْبِهِمْ وَلَهْوِهِمْ فَأَصْبَحُوا وَقَدْ مَسِخُوا قِرَادَةً وَخَنَازِيرَ۔ آخر زمانے میں اس امت کے کچھ لوگوں کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا وہ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بلکہ وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے اور حج بھی ادا کرتے ہوں گے۔ کہا گیا کہ آخر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا وہ گانے بجانے کے آلات، ڈف اور ناچنے گانے والیاں طوائفیں اپنا لیں گے، پھر شراب، شباب اور کھیل تماشے میں اپنی رات گزاریں گے اور اس حال میں صبح کریں گے کہ ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا ہوگا۔ چوتھی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے
سورہ انفال کی آیت نمبر 35 ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سیٹی اور تالی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ مشرکین جو عرب تھے جو کعبے کا طواف کرتے تھے تو وہ وہاں پہ سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے۔ ابن عباس، ابن عمر، عطیہ، مجاہد، ضحاک، حسن اور قتادہ رحم اللہ کا کہنا ہے کہ مکا کے معنی سیٹی مارنا اور تصدیہ کا معنی تالی بجانا ہے۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذلك قال اذا ظهرت القیان والمعازف وشربت الخمور۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں بھی نسنے، صورتیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش ہونے کے واقعات ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جب گانے بجانے والی عورتوں اور آلات موسیقی کا رواج عام ہو جائے گا اور کثرت سے شراب پی جانے لگے گی۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حلت بها البلاء وفیہ واتخذ القیان والمعازف، رواہ الترمذی۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 15 چیزوں کی عادی ہو جائے گی تو اس پر مصائب نازل ہوں گے۔ آپ نے ان 15 چیزوں میں سے ایک یہ بھی بتائی کہ جب گانے بجانے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے۔ عن نافع عن ابن عمر سمع صوت وزمارة الرائی فوضع اصبعیہ فی اذنیہ وعدل راحلتہ عن الطریق وهو یقول یا نافع اتسمع فاقول نعم فیمضی حتی قلت لا فرفع یدہ وعدل راحلتہ الی الطریق وقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع زمارة الرائی فصنع مثل ھذا۔ یہ احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک چرواہے کی بانسری کی آواز سنی تو اپنے دونوں کانوں پر انگلیاں رکھ دیں اور اپنی سواری کا رخ راستے سے موڑ لیا۔ پھر کہنے لگے، اے نافع، کیا اب بھی تجھے آواز سنائی دے رہی ہے؟ نافع کہتے ہیں، میں نے کہا، جی ہاں۔ ابن عمر چلتے رہے حتیٰ کہ میں نے کہا، اب آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ چنانچہ ابن عمر نے اپنے کانوں پر سے ہاتھ اٹھا لیے اور سواری کا رخ دوبارہ سیدھے راستے پر موڑ لیا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ نے چرواہے کی بانسری کی آواز سن کر ایسا ہی کیا تھا۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یشربن ناس من امت الخمر یسمونها بغیر اسمها یعرف علی رؤوسهم بالمعازف والمغنیات یخسف اللہ بهم الارض ویجعل منهم القرادة والخنازیر۔ یہ بخاری اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ عنقریب میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے۔ ان کے سروں پر آلات موسیقی اور گانے بجانے والیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں ڈھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال الکوبۃ حرام والدن حرام والمزامیر حرام۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طبلہ حرام ہے، شراب حرام ہے اور گانے بجانے کے آلات حرام ہیں۔ یہ بیکی شریف کی حدیث ہے۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال استماع الملاہی معصیات والجلوس علیہا فسق وتلذذ بها کفر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانا وغیرہ سننا گناہ ہے، اس کے لیے بیٹھنا شرک ہے اور اس سے لطف اندوز ہونا کفر ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت بکسر المزامیر، یہ نیل الاوتار کی حدیث ہے۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ عن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعا ثمن القینۃ سحت وغناؤها حرام، نیل الاوتار۔ عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مرفوعاً ذکر کرتے ہیں کہ گانے بجانے والی کی قیمت اور اس کا گانا دونوں حرام ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن الغناء والاستماع الی الغناء ونہی عن النمیمۃ والاستماع الی النمیمہ، یہ طبرانی اور الجامع الصغیر کی روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں گانا گانے اور گانا سننے سے منع فرمایا، اور اسی طرح آپ نے چغلی کھانے اور چغلی کی باتیں سننے سے بھی فرمایا۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قعد الی قینۃ یستمع منها صب اللہ فی اذنیہ العنقا یوم القیامہ۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گانے بجانے والی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا، قیامت کے روز اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، الجامع الصغیر کی روایت ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من استمع الی صوت غناء لم یؤذن ان یستمع الی صوت الروحانیین فی الجنۃ وفی الکنز ومن الروحانیون قال قراء اہل الجنہ، کنز الاعمال کی حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دنیا میں گانا سنتا ہے وہ جنت میں روحانیون کی آواز سننے سے محروم رہے گا۔ کنز الاعمال میں اضافہ ہے کہ کسی نے پوچھا روحانیون سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا جنت کے قراء۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء البقل، بیکی کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ ان احادیث میں سے بعض احادیث صحیح ہیں اور بعض حسن درجے کی ہیں۔ ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر قسم کا گانا بجانا اور سننا مطلقاً حرام ہے۔ کوئی بھی مسلمان ان شرعی دلائل کو پڑھنے کے بعد اس شیطانی فعل کے ناجائز اور حرام ہونے پر شک نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب گانے کی حرمت کے بارے میں بعض علماء کے اقوال ہیں، جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ شیطانی اعوال کو جو عظیم ترین چیزیں قوت پہنچاتی ہیں ان میں سے گانے اور لاو لعب کی چیزوں کا سماع ہے، اور یہ در حقیقت مشرکین کا سماع ہے، یعنی ان چیزوں کا سننا مشرکین کا طور طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 35 ہے، اور ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سیٹی اور تالی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ابن عباس اور ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ تصدیہ کا معنی ہاتھ سے تالی بجانا اور مکا کا معنی سیٹی مارنا ہے۔ مشرکین نے اسی کو عبادت بنا رکھا تھا۔
لیکن جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا تعلق ہے تو ان کی عبادت کی شکل وہ تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا، یعنی نماز، تلاوت، ذکر و اذکار اور مزید اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کبھی بھی گانے کے سماع کی طرف راغب نہیں ہوئے، نہ ہی ہاتھوں کے ساتھ تالی بجا کر اور نہ ہی دف کے ساتھ۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ گانا سننے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے خوارق کی حالت قرآن سنتے وقت سکڑ جاتی ہے اور شیطان کی بانسریاں سنتے وقت طاقتور ہو جاتی ہے، چنانچہ گانا سننے والا رات دیر تک ناچتا رہتا ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو بیٹھ کر پڑھتا ہے یا نماز کو مرغ کی طرح چونچ مار کر ادا کر لیتا ہے۔ اسے قرآن پاک سننا ناگوار گزرتا ہے، وہ اس سے نفرت کرتا ہے اور با تکلف سنتا ہے، اسے نہ قرآن سے محبت ہوتی ہے اور نہ اس کا ذوق ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے سوزے اسے کوئی لذت ملتی ہے۔ البتہ وہ تالی اور سیٹی جیسی مختلف آوازیں سننا پسند کرتا ہے اور اس موقع پر وہ طرح طرح سے وجد میں آتا ہے۔ تو یہ سب در حقیقت شیطانی احوال ہیں اور یہ شخص اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں داخل ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے، وَمَن یَعْشَ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، اور جو رحمان بے پایا رحمت والے کے ذکر سے غفلت برتتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دشمن شیطان کے داؤ اور پھندے بہت سے ہیں، جس کے اندر اس نے عقل و علم اور دین کے کم نصیبوں کو گرفتار کیا اور جن کے ذریعے جاہلوں اور باطل پرستوں کے دلوں کو شکار کیا۔ ان میں سے ایک پھندا یہ ہے سیٹی، تالی اور حرام آلات کے ذریعے گانے سنے جائیں، جو دلوں کو قرآن سے روکتے ہیں اور فسق و عصیان کا خوگر بناتے ہیں۔ گانا در حقیقت شیطان کا کلام ہے، نیز بندے اور رحمت والے پروردگار کے درمیان دبیز پردہ ہے۔ یہ لواطت اور زنا کا منتر ہے، اس کے ذریعے فاسق عاشق اور اپنے معشوق سے اپنی انتہائی مراد پا لیتا ہے۔ اسی کے ذریعے شیطان نے باطل پرست نفوس کو اپنے پھندے میں پھانسا، مکروہ دھوکے کے طور پر اسے بنا سنوار کر پیش کیا اور اس کی عمدگی پر باطل شبہوں کی وحی کی، اور ان نفوس نے شیطان کی یہ وحی قبول کر لی اور اس کی وجہ سے قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا۔ اگر آپ انہیں سماع کی دھن کے موقع پر دیکھیں تو انکشاف ہوگا کہ ان کی آوازیں بہکی ہوئی ہیں، حرکات بند ہیں، دل سراپا گوش سننے میں محو ہیں، اور پھر بھی وہ ایسے لہراتے ہیں کہ نشے میں بدمست آدمی بھی کیا لہرائے گا، اور وہ اپنی حرکتوں کے اندر یوں مٹکتے اور تھرکتے ہیں کہ تم نے زنخوں اور عورتوں کو ایسے مٹکتے اور تھرکتے کیا دیکھا ہوگا۔ اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ گانے کا خمار ان کی رگ و پے میں سرایت کر چکا ہوتا ہے، لہذا گانا ان کے اندر جام و مینا کی تاثیر سے بھی زیادہ سرایت کرتا ہے۔ بلکہ کچھ شیطانی دل ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پر شک ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے مال ہوتے ہیں جو وہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی لذت و طرب میں گزارتے ہیں اور لاو لعب کو اپنا دین بنائے رکھتے ہیں۔ شیطان کی بانسریاں ان کے نزدیک قرآن پاک کی صورتیں سننے سے زیادہ محبوب ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی آدمی شروع سے آخر تک قرآن سنے تو اس میں کوئی حرکت نہ آئے گی اور نہ ہی اس کا کوئی خوابیدہ جذبہ بیدار ہوگا، لیکن جب شیطانی گانے کی آوازیں بلند ہوں یا شیطان کی بانسری کی آوازیں سن کے اس کے کان میں داخل ہوں تو اس کے دل سے اس کی آنکھوں پر وجد کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور اس کی آنکھیں بولتی ہیں، پاؤں وجد میں آ جاتے ہیں اور تھرکنے لگتے ہیں، ہاتھ وجد میں آ جاتے ہیں اور تالیاں بجانے لگتے ہیں، اور سارے اعضاء پر وجد طاری ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ جھومنے اور تھرکنے لگتا ہے، سانسوں میں مستی آ جاتی ہے اور چڑھنے لگتی ہے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم جناب محترم عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ سائل عرض کرتا ہے کہ گانوں کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا وہ حرام ہے یا نہیں؟
واضح رہے کہ میں انہیں محض تسلی کے لیے سنتا ہوں۔ نیز گٹار بجانے اور پرانے گانے سننے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نیز شادی کے موقع پر طبلہ وغیرہ بجانے کا کیا حکم ہے؟ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ اس سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ گانے سننا حرام اور انتہائی برا فعل ہے، اور یہ دلوں کی بیماری، ان کی سختی اور لوگوں کو اللہ رب العزت کے ذکر اور نماز سے روکنے کا سبب ہے۔ بیشتر اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کی تفسیر یہی کی ہے کہ اس سے مراد گانا ہے، اور جب گانے کے ساتھ موسیقی بھی ہو، مثلاً بانسری، ستار اور طبلہ وغیرہ، تو حرمت اور بھی شدید ہو جاتی ہے۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ گانا اعلی لفظ موسیقی کے ساتھ بالاجماع حرام ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو زنا، شراب، ریشم اور معازف کو حلال کر لیں گے، اور معازف گانے بجانے کے ساز و سامان کو کہتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو اور دوسرے لوگوں کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اور اسی طرح یہ وصیت بھی کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا کریں، قرآن پاک کا نشریہ اور دیگر دینی پروگرام سنا کریں، ان دونوں میں بڑے فوائد ہیں۔ نیز گانوں اور آلات لفظ کے سماع موسیقی سے بچنے کے لیے ایک اچھا مشغلہ بھی ہے۔ البتہ شادی کے موقع پر دف بجانے اور معمولی قسم کے نغمے گانے کی اجازت ہے، جس میں نہ کسی حرام چیز کی دعوت ہو اور نہ کوئی ناجائز تعریف ہو، اور وہ یہ بھی رات کے وقت اور خاص عورتوں کے لیے، جس کا مقصد محض یہ ہو کہ نکاح کی تشہیر ہو جائے۔ نیز نکاح اور حرام میں فرق واضح ہو جائے، جیسا کہ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ لیکن جہاں تک طبلہ اور ڈھول وغیرہ کا تعلق ہے تو یہ نہ شادی کے موقع پر بجانا درست ہے اور نہ ہی کسی دوسرے موقع پر، بلکہ شادی کے موقع پر صرف دف بجانے پر اکتفا کیا جائے، وہ بھی مرد نہیں بلکہ صرف عورتیں ایسا کر سکتی ہیں۔ خیال رہے کہ غیر محرم عورت کی آواز بھی فتنہ ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جہاں دف کے ساتھ معمولی قسم کے نغمے گانے کی اجازت ہے، وہاں اس بات کی بھی احتیاط ضروری ہے کہ غیر ضروری شور و شغب سے بچا جائے اور گھر کی عورتوں کی آوازیں غیر مردوں کے کانوں تک نہ پہنچیں۔ اور ان سب وعیدوں کے بعد آج بہت سے مسلمان گانے بجانے اور انہیں سننے کو حلال سمجھ رہے ہیں، یا تو جہالت کی وجہ سے، اور یا ایسے لوگوں کی ہی اکثریت ہے، یا ضد میں آ کر، لیکن مسلمانوں میں ایسے لوگ کم ہیں۔ ہماری اللہ عز و جل کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو بات سنتے ہیں تو اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، اور یہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی عقل والے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا